بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی انتظامیہ نے مزید 6 کشمیری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں 5 مقامی پولیس اہلکار اور ایک استاد شامل ہیں۔ انتظامیہ نے ملازمین کی برطرفی کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کا الزام عائد کیا ہے۔ مودی حکومت 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے اب تک درجنوں کشمیری سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر چکی ہے۔ برطرف کیے جانے والے ملازمین کی جگہ غیر کشمیری ہندو ملازمین کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو معاشی طور پر بدحال بنانے کے ساتھ ساتھ غیر کشمیری ملازمین کے ذریعے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیریوں سے پھر ایک بار اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے دفعہ 370 کی غیر قانونی منسوخی کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پہ 5 اگست کو یوم استحصال اور یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ ایڈوکیٹ منہاس نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی تھی، جس کا مقصد علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، لوگوں سے ان کے وسائل، روزگار، شناخت چھیننا تھا۔ سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر علاقوں میں پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال کی حمایت کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں سمیت کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میر وائز نے بھارتی جیلوں، خاص طور پر تہاڑ جیل کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا، جہاں طبی سہولیات کا فقدان، شدید گرمی اور بیرکوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں، جس کی وجہ سے نظر بندوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی نظر بندوں کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک کریں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا سید روح اللہ مہدی نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کو لکھے گئے خط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی سنگین صورتحال کی طرف فوری توجہ دیں۔